سڑکوں پر ابھی بھی بارش برسنے کے آثار تھے، کیونکہ گزشتہ رات کی بارش نے ہر چیز کو بھگو کے رکھ دیا تھا۔ گاڑی سے نکل کر میں تیز تیز چلتا ہوا اس گھر کی جانب بڑھا جو کہ میرے باس کا تھا۔ آج آفس پہنچا تو باس نے مجھے ایک ضروری فائل لانے کے لیے اپنے گھر بھیجا تھا۔ میں پہلی بار باس کے گھر آیا تھا، اسی لیے سیکیورٹی گارڈ نے مجھے گیٹ پر ہی روک لیا۔ جب تک میں نے اپنی تصدیق نہ کروائی اس نے مجھے اندر داخل نہیں ہونے دیا، اور جب اس نے میرا کارڈ دیکھ کر میری تصدیق حاصل کر لی تو میں جلدی جلدی تیز قدموں سے اندر کی طرف بھاگا، کیونکہ باس نے مجھے جلدی آنے کا کہا تھا اور وہ فائل باس کے کمرے میں پڑی تھی۔ باس کو مجھ پر بہت ہی زیادہ بھروسہ تھا، اسی لیے اس نے مجھے گھر بھیج دیا تھا۔ میں جیسے ہی باس کے کمرے کی طرف بڑھا، ساتھ والے کمرے کا دروازہ بالکل کھلا تھا اور بیڈ پر ایک دوشیزہ نائٹ ڈریس میں لیٹی تھی۔ کیونکہ صبح 9 بجے کا وقت تھا، شاید وہ ابھی تک سو رہی تھی، اور میں جانتا تھا کہ وہ کون ہے۔ وہ باس کی بیٹی تھی۔ وہ اوندھے منہ بیڈ پر لیٹی تھی اور دور سے ہی اس کی دودھیا کمر اور اس کے جسم سے اٹھنے والی مہک مجھے پاگل کر رہی تھی۔ میں ایک رنگین مزاج کا لڑکا تھا۔ لڑکیوں کے جذبات سے کھیلنا میرا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اکثر راہ چلتی لڑکیوں کو اشارے بازی کرتا تو ان میں سے کوئی ایک آدھ میرے اشاروں پر اپنا فون نمبر پھینک دیتی، کیونکہ میں بے شرم ہونے کے ساتھ ساتھ بلا کا حسین بھی تھا۔ اب تو میرے موبائل میں اتنی لڑکیوں کے نمبر سیو تھے کہ مجھے کبھی کبھی خود ہی کنفیوژن ہونے لگتی کہ یہ کون سی ہے اور یہ کون سے والی ہے۔ میں ساری رات ان سے نازیبا قسم کی باتیں کرتا۔ اکثر لڑکیوں کو تو ویڈیو کالز پر ایسی فرمائشیں کرتا کہ وہ میری بات ماننے پر مجبور ہو جاتی تھیں، کیونکہ وہ مجھے اپنا دل دے بیٹھتی تھیں۔ میں ان سے انتہائی نازیبا حرکتیں کرواتا تھا، مگر موبائل کی اسکرین کے اندر ان کو دیکھ کر میرے اندر اور بھی زیادہ جذبات مچلنے لگتے تھے۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ ان کو باہر نکال کر وہ سب کچھ کر ڈالوں جو میرے اندر ادھم مچائے ہوئے تھا۔ مگر آج تک کوئی بھی لڑکی میرے ساتھ ڈیٹ پر نہیں گئی تھی، اور یہی میری بدقسمتی تھی، کیونکہ میں باغ کا مالک تو تھا مگر کوئی بھی پھل چکھ نہیں سکتا تھا۔ آج جب میں باس کے گھر آیا اور اس کی بیٹی کو بیڈ کے اوپر بے خبر سوتے ہوئے پایا تو ایک دم سے نہ جانے میرے اندر کیسا شیطان سمایا۔ میں نے باس کے کمرے میں جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور دبے قدموں سے اس لڑکی کے کمرے میں جانے لگا۔ میرا ذہن کوئی بھی سوچنے سے قاصر تھا، کیونکہ اس وقت میرا دل اپنی منمانی کرنے پر اتر آیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس کا نتیجہ مجھے بہت ہی بھاری بھگتنا پڑے گا، مگر میں یہ بھی جانتا تھا کہ باس کی یہ بیٹی اپنے باپ کو اس بارے میں کچھ نہیں بتائے گی، کیونکہ وہ لڑکی… باس کے گھر میں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا۔ باس اپنی بیٹی کے ساتھ پاکستان میں رہتے تھے اور ان کی بیوی ان کو چھوڑ کر چلی گئی تھی اور اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ وہ آسٹریلیا میں رہتی تھی۔ باس اکثر ہی مجھ سے اپنے دل کے شکوے شکایتیں اور دکھ سکھ بانٹ لیا کرتے تھے۔ ان کی عمر تقریباً 60 سال تھی اور مجھ سے ان کا دوستانہ تعلق تھا۔ میں 5 سال سے باس کا ملازم تھا، ان کے آفس کا مینیجر تھا، اور وہ مجھ پر بے پناہ اعتماد کرتے تھے، اور میں قابل بھروسہ انسان بھی تھا۔ میں نے آج تک باس کے ساتھ کوئی غداری نہیں کی تھی، کیونکہ مجھے پیسوں کا لالچ نہیں تھا۔ میں ایمانداری سے پیسے کمانا چاہتا تھا۔ مگر مجھے جوان لڑکیوں کا جو چسکا لگا تھا، یہ میری سب سے بری عادت تھی، اور یہی میری سب سے بڑی کمزوری تھی کہ میں کہیں بھی کسی بھی لڑکی کو دیکھ کر لٹو ہو جاتا تھا اور اپنے آپ سے باہر ہو جاتا تھا۔ اس وقت بھی میرا دماغ کچھ بھی سوچنے سے قاصر تھا۔ میں نے تمام سوچوں کو ذہن سے جھٹک دیا اور اپنے دل کی ماننے کی ٹھان لی، کیونکہ آج پہلی بار ہوا تھا کہ کوئی لڑکی یوں میرے سامنے اس حالت میں پڑی تھی، اور پھر گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ جب لڑکا لڑکی اکیلے ہوں تو درمیان میں تیسرا شیطان آ جاتا ہے، اور شیطان مجھ پر اس قدر حاوی ہو چکا تھا کہ میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل ہی عنقا ہو چکی تھی۔ اسی لیے میں کمرے میں گیا اور کنڈی لگا دی۔ وہ لڑکی اتنی خوبصورت تھی، کم سن بھی تھی، بے خبر نیند کی وادیوں میں کھوئی ہوئی تھی، نہ جانے کیسے کیسے سہانے خواب دیکھ رہی تھی، اور اسے یہ تک اندازہ نہیں تھا کہ ایک درندہ اسے نوچنے ہی والا ہے اور اس کی عصمت کو پامال کرنے والا ہے۔ اس کا حسن بے داغ تھا، اس کی پلکیں مڑی ہوئی تھیں، سیاہ لمبے بال کمر تک آتے تھے۔ میں نے اس کے بال آہستہ سے چہرے پر سے ہٹائے اور اس کا چہرہ مزید واضح ہوا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ تھوڑی دیر کے لیے تو میں اس سے نظر ہٹا ہی نہیں پایا۔ باس اکثر ہی اپنی بیٹی کا ذکر مجھ سے کرتے رہتے تھے۔
وہ جب بھی اپنی بیٹی کا ذکر کرتے تھے ان کے لہجے میں ڈھیروں محبت اترتی تھی اور انتہائی غم بھی، کیونکہ وہ چاند جیسے حسین چہرے والی لڑکی دماغی طور پر نارمل نہیں تھی۔ جب اس کی ماں اسے چھوڑ کر گئی تھی تو اس کے ذہن میں ایک گہرا دکھ پنپنے لگا۔ وہ کبھی کبھی ہذیانی انداز میں چیخنے چلانے لگتی اور باس کو اسے سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا۔ باس نے ہر طرح سے اس کا علاج کروایا کہ اس کا ڈپریشن کچھ کم ہو سکے، مگر وہ بڑھتا ہی جا رہا تھا اور اکثر ہی اب تو وہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگتی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ بالکل پاگل ہو چکی ہے۔ وہ ایک نارمل لڑکی نہیں تھی اور اسی بات کا فائدہ میں اٹھانے والا تھا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ وہ کبھی بھی اپنے باپ کو نہیں بتا پائے گی کہ اس کے ساتھ کیا ہو چکا ہے اور کرنے والا کون ہے۔ میں اس قدر شیطان بن گیا کہ اس کی معصومیت اور اس کی حالت کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا اور اپنے جذبات اس پر نچھاور کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ میں اس میں یوں کھو گیا کہ مجھے اپنا آپ بھی بالکل پاگل سا لگا اور میں اپنی حدوں کا لحاظ کیے بغیر اپنی منمانی کرتا چلا گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد میں بالکل خاموشی سے اس کمرے سے نکلا تھا۔ میرا دماغ مکمل طور پر اپنے ٹھکانے پر آ چکا تھا۔ میں جلدی سے باس کے کمرے میں گیا اور وہ فائل اٹھا لی۔ میرے ہاتھ بری طرح سے کانپ رہے تھے اور دماغ بار بار خطرے کی گھنٹی بجا رہا تھا کہ میرے ساتھ اب بہت برا ہونے والا ہے۔ میرا باس تو مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اس کی واحد قیمتی چیز اس کی بیٹی ہی تھی جس کی عزت میں پامال کر چکا تھا۔ اس نے شروع میں تو بہت حیرانگی کا اظہار کیا، مگر پھر اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا، مگر میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تاکہ اس کی آواز باہر نہ جائے۔ وہ شاید اپنے حواس بالکل کھو چکی تھی، اسی لیے اس کی مزاحمت دم توڑ گئی اور میں جلدی سے اس کے کمرے سے نکل کر باس کے کمرے میں گھس گیا اور وہ فائل اٹھانے لگا۔ فائل اٹھاتے ساتھ ہی میں تیز تیز قدموں سے باہر کی جانب بھاگا۔ گیٹ کے قریب آیا تو چوکیدار کرسی پر بیٹھا اونگ رہا تھا۔ وہ 60-70 سال کا ایک بزرگ تھا اور شاید مکمل طور پر نیند کی وادیوں میں کھو چکا تھا، اسی لیے میں بنا چاپ کیے آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ مجھے یہاں 1 گھنٹہ لگ گیا تھا اور میں نے سوچ لیا تھا کہ باس نے اگر مجھ سے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی تو میں ٹریفک میں پھنس جانے کا بہانہ بنا لوں گا، اور سیکیورٹی گارڈ تو ویسے ہی سو چکا تھا، اسے کیا معلوم تھا کہ میں جلدی باہر آیا تھا یا دیر سے آیا تھا۔ رہا معاملہ اس لڑکی کا، تو وہ ایک پاگل لڑکی تھی، اسے ان سب چیزوں کے بارے میں شاید پتہ بھی نہیں تھا، وہ اپنے باپ کو بالکل بھی نہیں بتائے گی۔ میں نے جیسے خود کو تسلی دی، مگر میرے پورے وجود پر ایک کپ کپی سی طاری تھی۔ میرے ضمیر نے مجھے ہلکی سی ملامت کی تھی، مگر وہ خوشی اور سرشاری اتنی زیادہ تھی کہ میرے ضمیر کی ملامت ویسے ہی دم توڑ گئی۔ اب میں ہانپتے کانپتے آفس میں پہنچا تو میرا باس کسی میٹنگ میں مصروف تھا۔ میں خاموشی سے اپنی نشست پر بیٹھ گیا اور فائل اپنے سامنے رکھ لی۔ میں نے اپنے چہرے کو بالکل نارمل بنا رکھا تھا اور شرافت کا لبادہ اوڑھ لیا تھا تاکہ میرے باس کو کسی قسم کا کوئی شک نہ پڑے۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد جب سب لوگ چلے گئے تو باس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور میں ایک دم سے چوکنا ہو گیا، کہیں میری چوری پکڑی نہ گئی ہو۔ مگر اتنی جلدی باس کو کیسے پتہ چل سکتا ہے اور اسے بتائے گا کون؟ اسی لیے میں چہرے پر بلا کا اطمینان لیے باس کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے باس کے سوال سے پہلے ہی وضاحت کر دی کہ باس آج ٹریفک بہت زیادہ تھی، اس لیے آتے آتے دیر ہو گئی، میں معذرت کرتا ہوں۔ باس نے کہا کوئی بات نہیں، میں نے تمہیں اس لیے یہاں رکنے کو کہا ہے کہ میں تم سے اس پروجیکٹ پر تمہاری رائے لینا چاہتا ہوں جس پر ہم کام کر رہے ہیں۔ میں باس کے کافی اعتماد کا بندہ تھا اور ذہین بھی تھا، اکثر میرے مشورے باس کے کام آتے تھے اور وہ ستائش سے مجھے دیکھتے تھے، کیونکہ میں ایک کمینہ انسان ضرور تھا مگر میں بلا کا ذہین اور حسین بھی تھا۔ میری ذہانت نے مجھے اس عہدے پر پہنچایا تھا اور اب میں بالکل بھی پکڑے جانا نہیں چاہتا تھا۔ میرے دل میں رہ کر افسوس ہونے لگا کہ میں نے باس کے گھر میں ڈاکہ ڈال کر اچھا نہیں کیا۔ اگر کبھی بھی باس کو شک ہو جاتا تو میں ان کے غصے کو اچھی طرح سے جانتا تھا، وہ کسی کو بھی معاف نہیں کرتے تھے اور یہ تو معاملہ ان کی بیٹی کی عزت کا تھا۔ مگر باس کی اگلی بات نے مجھے ایک دم تشویش میں ڈال دیا۔ کہنے لگے کہ کائنات کے لیے میں نے ایک اسپیشل ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لی ہے، وہ اکثر ہی اپنی بیٹی کائنات کے بارے میں مجھ سے ڈسکشن کرتے رہتے تھے۔ آج بھی بالکل نارمل سے انداز میں بات کر رہے تھے اور میرے سارے حواس جیسے چوکنا ہو گئے۔
کہنے لگے کہ وہ ڈاکٹر امریکہ سے ریسنٹلی یہاں پاکستان آیا ہے، کمال کا سائیکالوجسٹ ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اس ہفتے کائنات کو لے کر اس کے پاس جاتا ہوں، اس سے چند سیشنز کروا کے دیکھتا ہوں، شاید کچھ فرق پڑ جائے، کیونکہ کائنات نارمل بچی ہے مگر وہ انتہا کا ڈپریشن لے کر اب نارمل سی بن گئی ہے۔ باس کے لہجے میں پھر سے غم اتر آیا تھا۔ کہنے لگے نہ جانے کیسی ظالم ماں ہے جو اپنی اولاد کو چھوڑ کر اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی۔ بھلا اپنی بیٹیوں کو یوں چھوڑ کر کون رہتا ہے؟ باس نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی۔ ہمیشہ کی طرح ان کا میلو ڈرامہ شروع ہو چکا تھا۔ میں باس کو تسلی دینے لگا، کہنے لگا کہ اس دنیا میں ایسے بھی انسان موجود ہیں جو اپنی خواہشات میں اس قدر اندھے ہو جاتے ہیں کہ اپنے رشتوں کا لحاظ بھول جاتے ہیں۔ مگر آپ پریشان مت ہوا کریں، انشاءاللہ کائنات بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی اور اس غم کو بھول جائے گی، کیونکہ آپ انہیں ماں اور باپ دونوں کا پیار دے رہے ہیں۔ میں نے فرشتہ صفت انسان بنتے ہوئے باس کو تسلی دی، اور شاید میری یہی بات باس کو پسند تھی، اسی لیے اکثر ہی وہ اپنی بیٹی کا ذکر مجھ سے کر دیتے تھے اور اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر دیتے تھے۔ مگر نہ جانے کیوں میں نہیں چاہتا تھا کہ کائنات کا کوئی علاج ہو سکے۔ میں چاہتا تھا کہ وہ ایسے ہی رہے اور میں اس سے فائدہ اٹھاتا رہوں۔ اگر آج میں نہیں پکڑا گیا تھا تو آگے بھی مجھے کون پکڑ سکتا تھا؟ میں نے چند دن انتظار کیا، مگر باس کا رویہ میرے ساتھ بالکل نارمل رہا۔ میں غور سے ان کا چہرہ دیکھتا کہ کہیں کائنات نے انہیں کچھ بتایا تو نہیں، مگر وہ بالکل نارمل تھے، اور میں نے جیسے سکھ کا سانس لیا۔ اگر کائنات باس کو بتا بھی دیتی کہ اس کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے تو وہ میرا نام تو بالکل بھی نہیں لے گی، کیونکہ اس نے صرف مجھے ایک بار ہی دیکھا تھا، وہ بھی سرسری سا، اور جس طرح کا اس کا دماغ تھا اسے تو 5 منٹ پہلے والی بات بھول جاتی تھی۔ میری شکل اسے کہاں یاد رہنے والی تھی؟ میں اپنے آپ کو اس طرح کی دلیلوں سے شانت کرتا رہتا تھا اور مزید موقع کی تلاش میں رہنے لگا، کیونکہ جب سے میں نے اس کے ساتھ وہ سب کچھ کیا تھا میں پہلے سے زیادہ بے چین ہو گیا تھا۔ ہر وقت اس کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ اب تو میں نے دوسری لڑکیوں سے بات چیت بھی ختم کر ڈالی تھی، کیونکہ مجھے بالکل لطف نہیں آتا تھا صرف فون پر باتیں کرنے سے۔ اب میں اپنے جذبات کا عملی اظہار کرنا چاہتا تھا، اور کائنات وہ مہرہ تھی جسے میں بار بار استعمال کر سکتا تھا۔ باس اسے 1-2 دفعہ اس سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کر گئے تھے، مگر ان کے چہرے پر مایوسی ہی تھی، کیونکہ ان سیشن سے کائنات کو کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ مجھے دوسرا موقع تب ملا جب باس 2 دن کے لیے بیرون ملک میٹنگ کے سلسلے میں گئے۔ اس بار میں ان کے ساتھ نہیں گیا تھا، کیونکہ میں نے بہانہ بنا دیا کہ مجھے گاؤں جانا ہے، میری ماں کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ میں کراچی شہر میں رہتا تھا اور پچھلے 5 سال سے یہیں پر جاب کرتا تھا۔ میرا تعلق ایک گاؤں سے تھا، میرے ابا زمیندار تھے، ہمارا گھرانہ کوئی اتنا امیر گھرانہ نہیں تھا، بس مشکل سے گزر بسر ہو رہی تھی۔ مگر میرے ماں باپ نے مجھے اعلیٰ تعلیم کے لیے شہر بھیج دیا تھا، اور اپنا گریجویشن کمپلیٹ کرنے کے بعد مجھے باس کے آفس میں جاب مل گئی، اور اب تو میری پروموشن ہو چکی تھی، میں مینیجر بن چکا تھا۔ اس لیے میں گاؤں میں اچھی خاصی رقم بھجوا دیا کرتا تھا۔ میری 2 جوان بہنیں تھیں جن کی شادی سر پر کھڑی تھی، اور ان سب کی کفالت میں ہی کر رہا تھا۔ میری ماں کا کہنا تھا کہ میری بہنوں کی شادی کے بعد ہی میرا نمبر آئے گا، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ اگر میری شادی ابھی سے کر دی تو میری بیوی شاید مجھے ہاتھ میں کر لے، اس لیے وہ پہلے اپنی بیٹیوں کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتی تھیں اور اس کے بعد ہی میری شادی کرنا چاہتی تھیں۔ مگر سچ تو یہ تھا کہ مجھے کسی گاؤں کی لڑکی سے شادی کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی جو خود کو گھر میں الجھائے رکھے اور اپنے شوہر کی خواہشوں کا بالکل خیال نہ رکھے، کیونکہ گاؤں کی زیادہ تر عورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ مجھے تو اپنے مطابق ماڈرن سی لڑکی چاہیے تھی جس کے میں ناز نخرے اٹھاؤں اور وہ مجھے خوش کر دے۔ مگر جب تک میں شادی نہیں کر لیتا اس سے پہلے مجھے ادھر ادھر ہی منہ ماری کر کے اپنے جذبات کو ٹھنڈا کرنا تھا، اور کائنات میرے نشانے پر تھی۔ اسی لیے جب باس 2 دن کے لیے ترکی چلے گئے اور میں نے ان سے کہا کہ میں گاؤں جا رہا ہوں، مگر میں گاؤں جانے کے بجائے ایک ہوٹل میں ٹھہر گیا۔ جیسے ہی رات ہوتی میں ہوٹل سے نکلتا اور باس کے گھر کی راہ لیتا۔ مزے کی بات یہ تھی کہ میرے پاس باس کے گھر کی ڈپلیکیٹ چابی بھی تھی، جو کہ باس نے مجھے ایمرجنسی صورتحال کے لیے دے رکھی تھی، مگر باس کو کیا پتا تھا کہ میں ان کے گھر کی عزت پر ہی ڈاکہ ڈالنے لگوں گا۔ میں نے آہستہ سے لاک کے اندر چابی گھمائی اور دبے قدموں سے اندر داخل ہو گیا۔ چوکیدار شاید اپنے کوارٹر میں آرام کر رہا تھا۔
میں نے سیکیورٹی روم میں جا کر گھر کے سارے کیمرے پہلے ہی بند کر دیے۔ میں جانتا تھا کہ گھر میں اب صرف کائنات ہوگی یا اس کا خیال رکھنے والی ایک آیا جو شاید اپنے کمرے میں سو رہی ہوگی، اور ایسا ہی ہوا۔ کائنات بالکل بے خبر اپنے بیڈ پر سو رہی تھی، اور اس نے سلیو لیس نائٹ ڈریس پہن رکھا تھا، اور اس کے دودیا بازو باہر چھلک کر مجھے مزید پاگل کر رہے تھے۔ آج میں اپنے ساتھ بے ہوش کرنے والی دوائی لایا تھا جو میں نے رومال پر چھڑک کے کائنات کے منہ پر رکھ دی، اور وہ مزید گہری نیند سو چکی تھی۔ اب تو مجھے کھلی چھٹی تھی، میں اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا، اور کوئی یہ جان ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ سب کچھ کرنے والا میں ہوں، کیونکہ باس کے مطابق تو میں گاؤں میں تھا۔ اسی لیے میں نے باس کی غیر موجودگی کا اچھے طریقے سے فائدہ اٹھایا۔ میں جب دبے قدموں کمرے سے باہر آیا تو رات گہری سیاہ ہو چکی تھی، لاؤنج بالکل تاریک پڑ چکا تھا۔ میں جیسے آیا تھا ویسے ہی چور دروازے سے واپس چلا گیا۔ اب تو مجھے اس کام میں مزہ آنے لگا۔ میں چاہتا تھا کہ باس 2 دن کے بجائے ایک پورا ہفتہ باہر رہیں، اور میں روزانہ ان کی عزت کے ساتھ کھیلوں۔ جب دوسرے دن بھی میں نے وہی سب کچھ کیا اور کسی کو کانوں کان خبر تک نہیں ہوئی، تو تیسرے دن باس واپس آ چکے تھے، اور میں بالکل اداس ہو گیا۔ باس نے مجھ سے پوچھا کہ تمہاری امی کی طبیعت اب کیسی ہے، کیونکہ میں نے باس سے جھوٹ بولا تھا کہ میری امی بیمار ہیں، اس لیے میں گاؤں جا رہا ہوں۔ میں نے ان سے کہا کہ اب وہ پہلے سے بہتر ہیں۔ شاید وہ مجھے یاد کر کے اداس ہو گئی تھیں۔ میں ان سے ملا ہوں تو ٹھیک ہو گئی ہیں۔ باس میری بات سن کر مسکرانے لگے۔ وہ بالکل نارمل تھے، کوئی غیر معمولی بات نہیں کی۔ اب میں اپنے باس کے چہرے کو غور سے پڑھنے کی کوشش کرتا تھا کہ کہیں انہیں ذرا سا بھی شک تو نہیں ہوا، مگر میرا گناہ ابھی تک چھپا ہوا تھا، اور میں اپنی حد سے بڑھتا ہی جا رہا تھا، کیونکہ میں اب اس لڑکی سے دستبردار نہیں ہو سکتا تھا، اور سرکشی پہ اتر آیا تھا۔ اب تو میں ہر وقت موقع کی طاق میں رہتا۔ باس بالکل چپ چپ سے رہنے لگے تھے۔ وہ اکثر ہی کائنات کا ذکر کرتے ہوئے کہتے کہ پتہ نہیں اب وہ پہلے سے زیادہ چیختی چلاتی ہے، راتوں کو اٹھ کر دردناک چیخیں مارتی ہے، کہتی ہے کہ کوئی کمرے میں موجود ہے۔ میں نے کہا کہ وہ ایک نارمل دماغ کی لڑکی نہیں ہے، اسی لیے اسے وہم ہوتا ہوگا، بھلا رات کو اس کے کمرے میں کون جا سکتا ہے؟ اور باس نے میری اس بات میں سر ہلا دیا، کہنے لگے ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر نہ جانے وہ پہلے سے بہت بدل گئی ہے، ہر وقت ڈری سہمی سی رہتی ہے، اب تو میرے قریب بھی نہیں آتی، ایسا لگتا ہے جیسے وہ مجھ سے بھی خوف کا شکار ہے۔ میں نے ہمیشہ کی طرح تسلی دی۔ اب میں نے کچھ دنوں سے نوٹ کیا تھا کہ باس بالکل بھی کائنات کا ذکر نہیں کرتے اور بالکل چپ چپ سے رہتے تھے۔ ایک دن انہوں نے خود ہی مجھ سے کہا کہ میں گھر آج اپنا بریف کیس بھول کر آ گیا ہوں، تم جاؤ اور وہ تو لے آؤ ذرا۔ میں کافی عرصے سے کائنات سے دور رہا تھا کیونکہ مجھے موقع نہیں مل رہا تھا۔ آج جب باس نے خود ہی کہا کہ گھر جا کر میرا بریف کیس اٹھا کر لے آؤ، تو میرے دل میں تو جیسے خوشی کے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اڑ کر گھر پہنچ جاؤں۔ آج تو قسمت مجھے پھر سے موقع دے رہی تھی اس کے قریب جانے کا، اسے محسوس کرنے کا۔ میں نے باس سے کہا کہ میں بس ابھی گیا اور ابھی آیا، مگر شاید راستے میں دیر ہو سکتی ہے کیونکہ ٹریفک کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ باس ایک مبہم سی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بولے، کوئی بات نہیں، ٹیک یور ٹائم۔ اور میں ایک دم سے خوش ہو گیا، جلدی سے گاڑی گیٹ سے باہر روکی اور ڈپلیکیٹ چابی سے دروازہ کھولا، کیونکہ باس نے کہا تھا کہ آج گارڈ گھر پر موجود نہیں ہوگا، اسے گاؤں میں اپنی بوڑھی بیوی کے پاس جانا ہے، اس لیے کائنات ہی گھر میں اکیلی ہے، اور مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں۔ میں فٹافٹ سے اندر داخل ہوا، جلدی سے سیکیورٹی روم میں گیا، کیمرے آف کر دیے اور دبے قدموں سے لاؤنج میں داخل ہوا۔ لاؤنج میں مکمل سناٹا تھا، صبح کے تقریباً 10 بج رہے تھے۔ مجھے آئیڈیا تھا کہ کائنات اپنے کمرے میں سو رہی ہوگی، اور اگر نہیں بھی سو رہی تو میں اسے سلا دوں گا۔ میں چہرے پر خبیث سی مسکراہٹ سجائے اندر داخل ہوا اور دروازہ لاک کر دیا۔ میرا شک بالکل درست تھا، کائنات بے خبر سو رہی تھی، اور اس نے آج تو اس قدر بے باک لباس پہنا تھا کہ میرے اتنے دنوں کے جذبات ابل ابل کر باہر آنے لگے۔ میں کچھ دیر وہاں بیٹھ کر اسے دیر تک دیکھتا رہا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں اس سے محبت کرتا تھا، کیونکہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اسے میلا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ کوئی اور ہی جذبہ تھا جو ایک مرد کو ایک عورت کے قریب لگتا ہے،
اور اس میں کوئی ملال یا پچھتاوا نہیں ہوتا، کیونکہ میرا ضمیر بالکل سو چکا تھا۔ اب تو اندر سے کوئی آواز بھی نہیں آتی تھی کہ تم غلط کر رہے ہو۔ وہ 20 سال کی ایک بے پناہ حسین لڑکی تھی، جس کا حسن میں بیدار کر چکا تھا اور کئی بار کر چکا تھا، اور آج بھی میں جی بھر کر اسے پیار کرنا چاہتا تھا۔ مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ جب انسان سرکشی میں بہت آگے تک نکل جاتا ہے تو اس کی پکڑ ایک دم سے ہوتی ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا، اور پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کیا کیا کر چکا ہے۔ آج میرا بھی وہی دن تھا۔ میں جیسے اس کے قریب آیا، وہ ایک دم سے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھنے لگی اور میں ڈر کر پیچھے ہٹا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ ہم دونوں کی نظریں آپس میں ملی تھیں۔ اس نے مجھے دیکھ لیا تھا، مگر میں نے خود کو نارمل ظاہر کرتے ہوئے مسکرا کر کہا، کائنات کیسی ہو؟ وہ میری طرف دیکھ کر شریر سی ہنسی۔ اس کی ہنسی میں کچھ پراسرار سا تھا جسے میں جان نہیں سکا۔ وہ ایک دم سے بولی، شہیر آؤ نا، میرے قریب آؤ، مجھے پیار کرو۔ یہ آنکھ مچولی کا کھیل کب تک کھیلو گے؟ اور میں ایک دم سے یوں ہو گیا جیسے مجھے کسی ناگ نے کاٹ لیا ہو۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کہنے لگی، زیادہ شریف مت بنو۔ جب میں تمہیں خود اجازت دے رہی ہوں اپنے قریب آنے کی تو تم شرما کیوں رہے ہو؟ اس نے میرے کان میں ہلکی سی سرگوشی کی۔ کہنے لگی، میں نے اپنے بابا کو بالکل بھی نہیں بتایا، کیونکہ مجھے تمہاری سنگت اچھی لگتی ہے۔ اور اس کی بات نے جیسے میرے اندر ایک نئی روح پھونک دی، مگر میں ایک دم سے بدک کر پیچھے ہٹا۔ میں نے کہا، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ میں نے آج تک تمہیں غلط نظر سے نہیں دیکھا۔ آج بھی میں باس کے کام کے سلسلے میں آیا تھا، تمہارا کمرہ دیکھا تو سوچا پتہ کر لوں کہ تم سو رہی ہو یا جاگ رہی ہو، کیونکہ باس نے کہا تھا کہ کائنات کی بھی خبر لیتے آنا۔ میں نے اپنی طرف سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے مجھے زور سے پکڑ کر اپنے قریب کر لیا۔ کہنے لگی، زیادہ شریف مت بنو، میں سب جانتی ہوں۔ اس نے مجھے ایک آنکھ ماری اور میں تو سانس لینا بھول گیا۔ میں تو اسے پاگل سمجھا تھا، مگر وہ تو بالکل نارمل تھی۔ کیا باس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا کہ میری بیٹی پاگل ہے؟ میں بالکل ہی ہڑبڑا سا گیا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ اس کی پیش قدمی کو رد نہ کروں، یہ اچھا موقع ہے، اسے مت گنواؤں۔ اس نے ابھی تک اپنے باپ کو اس بات سے خبردار نہیں کیا تو آگے بھی نہیں بتائے گی، کیونکہ اس کے انگ انگ سے لگ رہا تھا کہ وہ میرا ساتھ چاہتی ہے، کیونکہ میں ایک حسین مرد تھا۔ عورتیں تو میرے پیچھے پاگل تھیں، اور کائنات جس عمر میں تھی اس عمر میں تو لڑکیاں اور بھی زیادہ جذباتی ہوتی ہیں۔ اس لیے میں آہستہ آہستہ کسی ٹرانس کی کیفیت میں اس کے قریب ہونے لگا، اس کے بال اس کے کانوں کے پیچھے کیے اور بالکل مبہوت سا اس میں کھونے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں بالکل مدہوش ہو جاتا، ایک دم سے کمرے کا دروازہ کھلا اور میں چونک گیا۔ میں ایک دم بدک کر کائنات سے پیچھے ہٹا، کیونکہ دروازے پر جو کھڑا تھا وہ میری جان نکالنے کو کافی تھا۔ وہ میرے باس تھے، جو مجھے ایسی نظروں سے دیکھ رہے تھے جو مجھے زمین میں گاڑنے کے لیے کافی تھیں۔ میں بالکل سانس لینا بھول چکا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اب میری شامت پکی ہے۔ باس اور کائنات نے مجھے پکڑنے کا پلان بنایا تھا، جو کامیاب رہا تھا۔ باس میری جانب بڑھنے لگے اور میں پیچھے ہٹتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ پتہ ہے کتوں اور انسانوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ان کا لہجہ اس قدر کاٹ دار تھا کہ میں کچھ بول ہی نہ پایا۔ کہنے لگے کہ ان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ کتے وفادار ہوتے ہیں، وہ اپنے مالک کی نمک حرامی نہیں کرتے، مگر تم تو کتوں سے بھی بدتر ہو، انسان کہلائے جانے کے تو ویسے بھی لائق نہیں ہو۔ میں جانتا تھا کہ اب وہ مجھے جو بھی کہہ لیں میں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ میں مکمل طور پر ان کی گرفت میں آ چکا تھا۔ میرے سارے فرار کے راستے بند ہو چکے تھے، کیونکہ پولیس موبائل کے سائرن باہر سنائی دینے لگے تھے۔ کائنات اپنے باپ کے قریب آئی، روتے ہوئے ان کے گلے لگ گئی۔ کہنے لگی کہ بابا، اگر اس سائیکیٹرسٹ کے سیشن سے میں ٹھیک نہ ہوتی تو شاید کبھی جان ہی نہ پاتی کہ میرے ساتھ یہ گندا کھیل کھیلنے والا کون ہے۔ اس جنگلی انسان نے میرے پاگل پن کا بھرپور فائدہ اٹھایا ہے، میری زندگی برباد کر دی ہے۔ میں اسے پھانسی کے پھندے پر لٹکتے دیکھنا چاہتی ہوں۔ باس اپنی بیٹی کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر بولے،
تم مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہو، اور جس نے تمہیں اذیت پہنچائی ہو میں اسے جینے دوں گا نہ مرنے دوں گا۔ وہ ساری زندگی پچھتاوے میں گزارے گا، اسے اس قدر اذیت ملے گی کہ اس کا جسم وہ لذت بھول جائے گا جو ہماری آنکھوں میں دھول جھونک کر اس نے اٹھائی ہے۔ باس کا لہجہ اس قدر سفاک تھا کہ مجھے اپنی موت کے طبل اپنے کانوں میں سنائی دینے لگے، اور پولیس موبائل کے سائرن بھی جو شاید مجھے پکڑنے کے لیے آ رہی تھی۔ اور میں جو 25 سال کا نوجوان خوبصورت انسان تھا، جس نے اپنی زندگی میں نہ جانے کیا کیا خواب دیکھے تھے، جس نے یہ سوچا تھا کہ چند سال مستی میں گزاروں گا اور پھر اپنا گھر بسا لوں گا، میرے سارے خواب چکنا چور ہو گئے تھے، اور میری زندگی زمین کو سو چکی تھی، اور شاید اب تو مجھے قبر بھی قبول نہ کرے۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں باس کے پیروں میں گر کر بھی معافی مانگوں گا تو وہ مجھے معاف نہیں کریں گے، نہ ہی میری سزا میں کمی آئے گی، کیونکہ میں نے ان کا اعتماد توڑا تھا، ان کی زندگی کی سب سے قیمتی چیز کو نوچ ڈالا تھا۔ میں ایک ایسا شیطان تھا جو کہ دنیا کی جنت سے نکال دیا گیا تھا، اور اب مجھے ساری زندگی جہنم میں گزارنی تھی، اور شاید اگلی زندگی بھی۔